یہ انٹرسٹنگ ہے بھائی. یہاں پہ یعنی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جزیہ دو اپنی مرضی سے, ہماری مرضی سے نہیں. ابو شاکر صاحب ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں, آپ کی مرضی سے دیں گے, سبمٹ کریں گے انویلنگلی. واہ بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جب آخری گفتگو فرماتے ہیں, جس کو لاسٹ ول کہتے ہیں, آخری وصیت, اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ لہم ما للمسلمین وعلیہم ما علی المسلمین, کہ بھائی ان کے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے ہیں, اور ان کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو مسلمانوں کی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس حدیث سے جو مسئلہ نکالا ہے فقہا نے, ابن کثیر سے بھی بڑھ کر جو فقہا ہیں, انہوں نے جو مسئلہ نکالا وہ یہ نکالا کہ اگر کوئی ذمی مان لیجئے والنٹیرلی اسلامک مسلم آرمی میں سرو کرنا چاہے تو فوری طور پر جزیہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے, اس کو جزیہ نہیں دینا ہے. جب اندلس سے مسلمانوں کو نکالا گیا اور ان کی 800 سالہ حکومت کا خاتمہ کیا گیا, تو مسلمانوں کے ساتھ کون نکلا تھا, کچھ پتا ہے؟ مفتی صاحب آپ کو پتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کون نکلا تھا؟ یہودی ساتھ میں نکلے تھے. اور وہ یہودی آج بھی جب مسلمان ہجرت کر کے پھر ویسٹرن افریقہ آ گئے تھے, لیبیا اور الجزائر اور الجیریا اور موراکو کے علاقے میں, تو یہاں پر آج تک یہودی آباد ہیں. یہ وہی یہودی ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ اندلس سے نکلے تھے کہ بھائی ہم تو انہی کے ساتھ بہتر تھے, ہم عیسائیوں کے ساتھ کوئی رہیں گے. چلے ہمارے ساتھ ہیں سرچ کر کے. جی سرچ صاحب, آپ مسلم ہیں نان مسلم ہیں؟ مائک انمیوٹ کریں اپنا, مائک انمیوٹ کریں سرچ صاحب. انمیوٹ کریں بھائی. سیڈ بوائے. چلیں آپ فی الحال سیڈنس پہ رہیے. ابو شاکر صاحب. مفتی صاحب سلام. مفتی صاحب وعلیکم السلام, کیا حال چال ہیں؟ آپ کو بڑا آپ کے خلاف تو ہمارے پاس کمپلینز آتی ہیں کہ آپ ابو شاکر کو کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے, اس لیے وہ پسند نہیں کرتے. نہیں, وہ اصل میں چاہتے ہیں کہ کپل شرما شو صرف کپل شرما ہی کے ساتھ دیکھیں. وہ میرے شو کو کپل شرما شو نہیں بنانا چاہتے. بات یہ ہے. نہیں مفتی صاحب, اگر میں اتنا کپل شرما جیسا انٹرٹین کرتا ہوں پھر تو سب کو کہنا چاہیے کہ ابو شاکر کو بلائیے. بعض مرتبہ انسان کو سنجیدگی بھی پسند ہوتی ہے نا, تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ شو, یہ پروگرام سنجیدہ ہی رہے. لیکن چلیں, اب آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو آگے گفتگو کی جائے. جی پہلے تو چھوٹی سی ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ آپ نے ٹھیک فرمایا, یہ دھوکہ دھڑی کا زمانہ ہے, اس میں میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں. دوسرا, آپ سے لوگ پوچھیں گے, کیونکہ آپ آئے ہیں, تو جو پہلگام کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھیں گے تو مجھ سے کیوں پوچھیں گے؟ پوچھیں گے آپ مجھ سے کیوں پوچھیں گے؟ یعنی میں نے کیا ہے؟ نہیں, میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں اس میں. میرے مطابق جو وہاں پہ ہوا ہے وہ غیر شرعی عمل ہے. ہاں, مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا, اور اگر کوئی پوچھے گا تو مجھ سے پوچھوں گا بھائی تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں, میں نے تو آپ سے پوچھا نہیں, میں تو اپنی اوپینین دے رہا ہوں. جی بولیں. مفتی ابو شاکر کا یہ ہے کہ یہ غیر شرعی عمل ہے. ایسا جس نے بھی ایسا کیا ہے وہ اس کا اسلام سے لینا دینا کوئی نہیں, حالانکہ میں اسلام کی تنقید کیا کرتا ہوں. میرا یہ عمل ہے کہ جو ایسا عمل جو بھی کرتا ہے ہمیں فیملیز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1-2 سال پہلے ایک ٹرین میں ایک ہندو نے بھی 2-3 مسلمانوں کو چھانٹ کے مار دیا تھا. تو ایسا ہی عمل وہ بھی ایک عمل تھا جو میرے خیال سے جو بات آپ کہہ رہے ہیں, مجھے اس سے کوئی اختلاف کی نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہے. آپ کی بات آ گئی ہے, کوئی تھیولوجیکل کوشچن آپ کریں تو زیادہ بہتر ہے. تو یہی ہے, ابھی تو تنقید شروع ہوگی نا اسلام پہ. یہ تو میں نے چھوٹا سا ایک شروع کیا. دیکھیے آپ, دھوکہ دھڑی کا زمانہ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کمپلین کرتے ہیں کہ جو ایکس مسلم ہے اپنے چینلوں پہ تروڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عالم لوگ ہیں, جیسے آپ بھی عالم ہیں, یہ اسلام کو وائٹ واش کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں, اور اسی معاملے میں آپ کے سامنے ثبوت رکھنا چاہتا ہوں کہ جو عالم لوگ ہیں وہ اسلام کو وائٹ واش کرتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو یعنی ابھی جو آپ نے کہا کہ جو واقعہ ہوا ہے کشمیر میں وہ شرعی اعتبار سے غلط ہے, یہ آپ نے دھوکے کی بنیاد پر کہا ہے یا واقعی حقیقتاً ایسا ہے؟ نہیں, یہ حقیقت ہے.
ٹھیک ہے, یہ حقیقت ہے. تو چلو اس کو تو آپ نے حقیقت مانا. اب آگے بولیں. جو میں کہہ رہا ہوں اس کا اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے, جی الگ چیز ہے. جی آپ سے یہ پوچھا, ایک نان مسلم نے سوال پوچھا تھا جزیہ کے بارے میں, اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں. تو اس نے کہا ہاں ٹیکس دیتے ہیں, اگر ٹیکس نہ دیں تو آپ جیل میں جائیں گے. تو اس نوعیت تک آپ نے بات کی. تو جو آگے کی بات ہے جو آپ نے نہیں کی, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی اس کے لیے میں آپ کو, اگر آپ حوالہ چیک کرنا کریں تو میں نے 1 منٹ کا مجھے وقت دیجیے گا, میں ابھی شروع کر کے. تو یہ جو جزیہ کا ذکر ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 9 حتی 29 یعطوا سے. الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو یہ آیت بریفلی کہتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں لاتے ان سے جنگ کرو, تاکہ وہ جب تک وہ یہاں جزیہ تک کہ دے وہ گے. جزیہ دیں while they are اور subjugated. ود ولنگ سبمیشن الفاظ ہے اس میں, اور ایک willing submission ہے, subjugation ہے, that's fine. and feel themselves subdued, یہ دو ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی جو تفسیر ہے ابن کثیر سے, جو اس کی تفسیر ہے, میں آپ کو اس کا نہیں اس ابھی رک جائیں, ابھی اسی پر رہے نا, مطلب اس میں پرابلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس میں تو بریفلی یہ کہا گیا نا کہ ود ولنگ سبمیشن ہاں اینڈ تو اب فائن. تو اب اس میں کوئی غلط بات لگ رہی ہے آپ کو ولنگ سبمیشن میں؟ ولنگ سبمیشن کیا ہے, کیونکہ ہم بھی ٹیکسز دیتے ہیں. ہاں تو ولنگ سبمیشن یہ ہے کہ آپ کو جزیہ نہیں دینا, آپ کہیں اور چلے جائیں, نکل لیں وہاں سے. بھائی آپ کینیڈا میں رہتے ہیں, کینیڈا کے ٹیکس کو آپ نہیں پسند کرتے تو آپ چلے جائیں کہیں آئس لینڈ وغیرہ میں. پر یہاں پہ جب میں ٹیکس دیتا ہوں مجھے کوئی ولنگ سبمیشن نہیں ہے, یہ ہمارا اگریمنٹ ہے کہ ہم ٹیکس وہ دیں گے. ایگریمنٹ ہی تو ولنگ سبمیشن ہے نا. تو آپ اگر اس ایگریمنٹ کو پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ وہاں کی سٹیزن شپ یا جو بھی آپ کے پاس پی آر وغیرہ جو بھی ہے اس کو چھوڑ کر آپ دوسری جگہ جا سکتے ہیں, آپ کو اختیار ہے نا, گورنمنٹ آپ کو روکے گی نہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ابن کثیر کیا کہتے ہیں ود ولنگ سبمیشن. قرآن کیا کہہ رہا ہے نا, پہلے تو یہ بات ہے, قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے یہی کہا نا, ولنگ سبمیشن کا جو ایک معنی ذہن میں آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں نا. ولنگ سبمیشن میں پہلے میں آپ سے پوچھوں, ولنگ سبمیشن میں کوئی برائی لگتی ہے آپ کو؟ یس, ولنگ سبمیشن میں بھی برائی ہے. اوکے, تو ان ولنگ سبمیشن ہونا چاہیے. آف کورس. اچھا یعنی سبمیشن. اوکے دیٹس انٹرسٹنگ. 30 سیکنڈ تو میری بھی بات سن لیجیے بنا ٹوکے. یہ انٹرسٹنگ ہے بھائی. یعنی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جزیہ دو اپنی مرضی سے, ہماری مرضی سے نہیں. ابو شاکی صاحب ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں آپ کی مرضی سے دیں گے, سبمٹ کریں گے انویلنگلی. واہ بھائی. صاحب یہ جو جزیہ کی لینے کی کنڈیشن ہے وہ لینے کی کنڈیشن ہے کہ مجھے ولنگ سبمیشن سے دینا پڑے گا. یہاں پہ جب ٹیکس کے لاز چینج ہوتے ہیں تو چاہے میں انولنگ بھی ہوں, میں ان کو چٹھی لکھ سکتا ہوں کہ مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے, میں ٹیکس نہیں چاہتا تو نہیں, میں پھر بھی دے رہا ہوں. ہاں وہ تو ٹھیک ہے, چونکہ آپ کو ٹیکس لا ماننا پڑے گا ایز لانگ ایز آپ اس کنٹری میں رہ رہے ہوں. لیکن کیا آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کینیڈا چھوڑ دیں؟ اوکے. جو ابن کثیر ہے, ابن کثیر کو چھوڑیے, ابھی کینیڈا کی بات کرتے ہیں. نہیں ہم کینیڈا چھوڑنے کا اختیار ہے کہ نہیں ہے میرے پاس. ٹھیک, آپ کو کوئی ٹیکس لا پسند نہیں آیا, مثلا گورنمنٹ کہتی ہے بھائی 100% ہمیں دے دو, آپ کو پسند نہیں آئے گا, آپ چھوڑ دیں گے, آپ الاسکا یا کہیں آئس لینڈ میں رہنے لگیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ہم امریکہ لے لے گا آئس لینڈ کو, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. لیکن یہ کہ آئس لینڈ میں آپ چلے جائیں, ہو سکتا ہے وہاں ٹیکس نہ ہو. مفتی صاحب یہ بات الگ ہے, کیونکہ اگر ایک اسلامک فوج میرے شہر میں آ جاتی ہے, میرے پاس 2 ہی چوائسز ہیں, یا تو میں اسلام قبول کر لوں یا میں وہاں سے بھاگ جاؤں. اگر میں اپنے شہر میں اپنے ملک میں رہنا چاہتا ہوں تو یا ان سے جنگ کروں یا ان کو جزیہ دوں ود ولنگ سبمیشن. یہی ہے نا, رائٹ؟ ٹھیک ہے. تو جو ابن کثیر ہیں وہ کہتے ہیں ولنگ سبمیشن ان ڈیفیٹ اینڈ سبسروینس. میں نے آپ کا لنک بھی اس کو بھیج دیا, اگر آپ دیکھنا چاہیں, آپ نے تو پڑھی ہوگی. اچھا, تو دوسرا الفاظ ہے, ابن کثیر کہتے ہیں subdued. What does the subdued means? Disgraced, humiliated and belittled. Therefore Muslims are not allowed to honor people of Dhimma or elevate them above Muslims, for they are miserable, disgraced and humiliated. یہ ابن کثیر کا کہنا ہے.
اور ابن کثیر اسی میں ہی 2-3 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ بات کر دیجیے، اس کے بعد ابن کثیر کو میں بند کر دوں گا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ عبد الرحمن جو حضرت عمر کے ریپرزینٹیو تھے جب انہوں نے شام کو فتح کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ اگریمنٹ ان سے کیا ہے کہ جو ذمے والے لوگ ہیں وہ گھوڑے پہ کاٹھیوں پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اپنے ایک منٹ ذرا توحید صاحب، میرے پاس اصل میں لیپ ٹاپ آج بڑا گڑبڑ ہے، تو اگر آپ کے پاس کوئی لیپ ٹاپ وغیرہ ہے یا کوئی، تو مجھے وہ نکال سکتے ہیں ذرا حوالہ ابن کثیر کا، لیکن مجھے عربی میں چاہیے۔ آیت نمبر 9 ہے نا؟ کون سی آیت ہے؟ یہ 14 ہے؟ 29 کیونکہ 29 اور سورہ نمبر سورہ توبہ، انہوں نے 2-3 آیتوں کا حوالہ اور ساتھ میں حدیثوں کا حوالہ۔ اصل دیکھیں، میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ بہت سی چیزیں، سن لیجیے، ہولڈ آن، میں اصولی طور پر آپ کو بتا دیتا نا، تو اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے میرے بھائی، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے۔ جب ہم اسلامک لا بناتے ہیں تو اسلامک لا بنتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، کہ حدیث میں یہ لکھا ہے، سنت میں لکھا ہے اور قرآن میں یہ لکھا ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے علماء جب کسی بات کو کرتے ہیں تو اپنے زمانے کی نفسیات کو سامنے رکھ کر وہ کوئی بات ذکر کرتے ہیں۔ اب ہر زمانے کی نفسیات الگ ہے۔ مثال کے طور پر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں، یہ ہائپوتھیٹیکل سینیریو ہے۔ امیجن کریں کہ، اور یہ سینیریو اس لیے کہ موجودہ دور میں ایسا ہی چل رہا ہے، امیجن کریں کہ انڈیا مثلا پاکستان پر ٹیک اوور کر لے یا اس کا الٹا ہو جائے، واٹ ایور، ٹھیک ہے، یہ ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں میں مثال کے طور پر۔ اب وہاں کی عوام کو، یعنی ایک ملک دوسرے ملک کی عوام کو سبجوگیٹ کرے گا، اور جو وننگ پارٹی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوزرز کے تعلق سے ان کے ذہن میں یہی خیالات آئے گا کہ بھائی ان کو تو ہیوملیٹ کرنا ہے، چونکہ یہ ہمارے خلاف چلے تھے، ہمیں نیچا دکھانے کے لیے، اگر ان کو موقع ملتا تو ہمیں نیچا دکھا دیتے۔ یہ جو ایک معاشرے کی سائیکی ہوتی ہے، یہ ایک نیچرل سائیکی ہے، یہ اس کا تعلق اسلام، مسلمان، کرسچن، یہودی نہیں، ہر ایک آدمی کے ساتھ ہے۔ تو بعض مرتبہ علماء اس سائیکی کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان کریں تو ٹھیک ہے، آپ ضرور ہمارے سامنے وہ ذکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری گفتگو فرماتے ہیں، جس کو لاسٹ ول کہتے ہیں، آخری وصیت، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ لہم ما للمسلمین وعلیہم ما علی المسلمین، کہ بھائی ان کے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، اور ان کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو مسلمانوں کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث سے جو مسئلہ نکالا ہے فقہا نے، ابن کثیر سے بھی بڑھ کر جو فقہا ہیں، انہوں نے جو مسئلہ نکالا وہ یہ نکالا کہ اگر کوئی ذمی مان لیجئے والنٹیرلی اسلامک مسلم آرمی میں سرو کرنا چاہے تو فوری طور پر جزیہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے، اس کو جزیہ نہیں دینا ہے۔ اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم تمہیں آرمی میں سرو نہیں کرنے دیں گے، نہیں، آپ آرمی میں وہ سرو کر سکتا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کی آرمی میں سرو کیا ہے۔ تو یہ اصل فقہی مسئلہ ہے۔ باقی جو ایک معاشرے کی سائیکی ہوتی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اس کا تعلق اصل قانون سے نہیں ہوتا۔ آپ جو اعتراض کریں گے وہ قانون پر کریں گے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ لکھ دیا، اس نے اپنے معاشرے میں ایسا ہو رہا تھا، اس نے اس کو بیان کر دیا، اس کے دفاع کے لیے ہم یہاں نہیں بیٹھے ہیں۔ تو اگر مان لیجئے کسی کتاب میں آپ کو اس طرح مل جائے تو ہم اس کو اون ہی نہیں کرتے، ہونے دیجئے۔ دیکھیے، آپ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت محمد نے کہ مجھے بھی فالو کرو اور میرے صحابہ کو فالو کرو، تو ابن کثیر صحابی نہیں ہے نا؟ نہیں، دیکھیے ابن کثیر صحابی نہیں ہے بھائی۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل ہمیں اگر کسی مسئلے میں مل جاتا ہے تو اب ہم صحابہ کو نہیں دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوور رائڈ کرتے ہیں۔ میں اصولی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں کوئی قول نہیں مل رہا ہے، کوئی عمل نہیں مل رہا ہے کسی معاملے میں، یا یہ کہ کانٹرڈکٹری مل رہا ہے کسی بھی وجہ سے کہ بھئی یہ کیا یا وہ کیا، پھر ہم صحابہ کے عمل کو دیکھیں گے بھئی اس میں انہوں نے کیا کیا، تو اگر انہوں نے کسی ایک پہلو کو لے لیا تو اس کا مطلب وہی بات صحیح ہے۔ تو اصل جو فقہ کس طریقے سے، اسلامک لا کیسے بنتا ہے، ہمیں دراصل اس کو دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، دیکھیے چلیں
देखिए नहीं ठीक नहीं है ठीक नहीं है यही चीज तो मैंने जो कहा इसमें गलत क्या है? नहीं जो इस्लाम में जो जजिया, मैंने जो बात कही उसमें कोई गलत है? जब आप नहीं, यही है ना कि आप जो है, मैंने जो बात कही है आप उसको गलत साबित करें कि नहीं शरीयत ऐसा नहीं बनती है, जो मैं कह रहा हूं वैसे बनती है, आप करें साबित इसको। जो इस्लामिक शरीयत है वो स्पेन में भी लागू हो चुकी है। डियाज फर्नांडिस जो कि स्पेनिश हिस्टोरियन है, वो मलकी शरीयत के मुताबिक उसने लिखा है कि जिम्मी को क्या क्या करना पड़ता था अल एंडलुस में। आप समझते हैं और आपको क्या लगता है कि जब आपको क्या लगता है कि हिस्ट्री जो है वो इतना प्योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कि एक हिस्टोरियन ने जो भी लिख दिया आप उसको मान लेंगे? हालांकि मुझे नहीं पता कि आप कौन सी किताब का हवाला दे रहे हैं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, लेकिन आई एम एट द सेम टाइम अवेयर कि जब अंदलुस से मुसलमानों को निकाला गया और उनकी 800 साल हुकूमत का खात्मा किया गया, तो मुसलमानों के साथ कौन निकला था? कुछ पता है मुफ्ती साहब? आपको पता है मुसलमानों के साथ कौन निकला था? यहूदी साथ में निकले थे, और वो यहूदी आज भी जब मुसलमान हिजरत करके फिर वेस्टर्न अफ्रीका आ गए थे, लीबिया और अलजायर और अल्जीरिया और मोरक्को के इलाके में, तो यहां पर आज तक यहूदी आबाद हैं। ये वही यहूदी हैं जो मुसलमानों के साथ अंदलुस से निकले थे कि भाई हम तो इन्हीं के साथ बेहतर थे, हम ईसाइयों के साथ कोई रहेंगे। मुफ्ती साहब ये तो आपका मौक़िफ़ है, आपका मौक़िफ़ नहीं है। ये आज भी इन इलाकों के अंदर यहूदी आबाद हैं जो इजराइल के फॉर्मेशन के बाद बड़ी तादाद में हिजरत करके इजराइल चले गए। लेकिन यहां तक के अभी चंद साल पहले, 2-3 दहाइयों पहले तक बाकायदा मोरक्को नहीं, एक और ट्यूनिसिया में यहूदी MP हुआ करते थे पार्लियामेंट में, उनकी रिप्रेजेंटेशन थी। मुफ्ती साहब पहले तो आपकी ये आदत है, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आप मुझे टोक के 12 सेंटेंस बोलते हैं, फिर भाई मेरे पास इल्म ही इतना है, अब क्या करूं? फिर आपके मुकाबले में मेरे पास इल्म है, तो अब क्या करूं? वो निकलता रहता है। तो फिर आप भी जो है वो केसर राजा अहमद की तरह अपने इब्न कतीर को भी अंडर के बस में फेंक देते हैं। हमें कम से कम इतना इख्तियार है, हमें मालूम है इल्म की बुनियाद पर कि कौन सी चीज ली जाएगी, कौन सी चीज नहीं। किताब में हर चीज जो लिखी हो वो ले जाने वाली नहीं है। ठीक है, चलें, सही, बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई, और भी लोग हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।